رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ جیسے کہ ہماری مجالسوں کا سلسلہ شروع ہے اور روحانی بیماریوں کے اوپر آپ سے بات کر رہے ہیں، جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، العلم علمان، علم دو طرح کے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، دین کا علم، بدن کا علم، اور اسی لیے مرض بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، مرض البدن اور مرض القلب۔ مرض القلب جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ یہ حدیث ہمارے توسی بحر الانوار میں بھی ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ ان من البلاء فاقہ، کہ فاقہ ایک بڑی بلا ہے، واشد من ذلک مرض البدن، لیکن فاقہ سے بھی بڑی بلا کیا ہے؟ انسان کا مریض ہونا، واشد من ذلک مرض القلب، اور اس سے بھی بڑی بلا انسان کے دل کا مریض ہونا، یعنی اسے کوئی روحانی بیماری لاحق ہونا۔ وَإِنَّ مِنَ النِّعْمَةِ سَعَةُ الْمَالِ، نعمت میں جو بڑی سعادت ہے وہ مال کا حاصل ہونا ہے، لیکن اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ الْبَدَنِ، بدن کی صحت اس سے بھی زیادہ ایک سعادت ہے۔ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور بڑی سعادت، سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ انسان کا دل بیمار نہ ہونا، یعنی اسے کوئی روحانی بیماری نہ ہونا۔ آج جس بیماری کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے سوء ظن۔ سوء ظن کا مطلب ہے کسی شخص کے متعلق، کسی مومن کے متعلق غلط گمان رکھنا، غلط خیال رکھنا۔ قرآن میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں اجتناب کرو زیادہ ظن کرنے سے، زیادہ گمان کرنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان بعض الظن اسم، اکثر جو ظن ہوتے ہیں وہ گناہ میں تمہیں مبتلا کر سکتے ہیں، یعنی کسی کے بارے میں غلط خیال کرنا۔ مثال کے طور پر کہ اگر میں کسی مومن کو دیکھوں کہ وہ کسی شراب خانے میں جا رہا ہے تو میرا حسن ظن یہ ہوگا کہ میں یہ سوچوں کہ شاید کوئی دوسری چیز خریدنا چاہتا ہو، یا کوئی دوست اس کا وہاں پر ہے، اسے امر بالمعروف کرنے کے لیے گیا ہو، نہی کرنے کے لیے گیا ہو، اسے شراب خانے سے باہر نکالنے کے لیے گیا ہو، یا اس شراب خانے کے مالک کو کوئی چیز کہنے کے لیے، بتانے کے لیے گیا ہو۔ لیکن اگر بدظن کوئی انسان کرے تو یہ ایسے کر سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی اچھی چیز کے لیے بھی گیا ہو لیکن یہ اس کے بارے میں افواہ پھیلا دے کہ وہ شراب پینے کے لیے ہی گیا ہے۔ تو اس طرح دیکھیے بہت سے معاملات میں بہت سے غلط ظن جو ہیں انسان کو گناہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ کوئی عالم ہے، اللہ نے اسے علم دیا ہے، مگر کوئی اس کے اوپر بدگمانی کرے کہ یہ عالم صحیح نہیں ہے، یہ بھی بدظن ہے۔ کوئی اچھا انسان ہے مگر کوئی اسے گناہگار ثابت کرے یا صرف چیز کو دیکھ کر اس کے اوپر بدظن ہو جائے، یہ اس طریقے سے سماج میں انسان اور مومنین کے درمیان غلط فہمیاں بڑھتی جاتی ہیں اور گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں، اور خاص کر وہ جو انسان بدگمان کرنے کی جس کو عادت ہے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا رہا ہے۔ قرآن نے بھی ایک بدگمانی کی مثال پیش کی ہے، سورہ فاتح میں آیت نمبر 12 سورہ نمبر 48 ہے،
बल ज़ननतुम अन लन यनक़लिबुर रसूल वल मुमिनूना इला अहलिहिम अबदा। जब इतनी जंगें होने के बाद मदीने से रसूल अल्लाह ने लोगों को हज करने के लिए जमा किया और कहा कि जो भी मेरे साथ हज करने के लिए जाना चाहता है वो जमा हो जाए। कहाँ पर? मक्के में। जबकि मक्का से हिजरत करके आए थे, बहुत सी जंगें मक्का वालों के साथ हुई थी। अब ये बिना हथियार, बिना असलहा वापस मक्के की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ लोग बदजन हो गए, बदगुमान हो गए। खासकर जो कबाइल थे अतराफ के, वो बदजन होने के बाद उन्होंने ये सोचा कि अब ये मुसलमानों का बचकर वापस आना नामुमकिन है, इसलिए बेहतर है कि हम रुक जाएं, हम उनके साथ ना जाएं। तो जो लोग रुके और फिर उनको पता चला कि मोमिनीन तो सही सालिम वापस आ गए हैं, तो ये लोग उज़्र पेश करने लगे। खैर वो बात आगे दूसरी चली जाएगी। यहाँ मुझे यही बताना है कि वज़ुय्यना ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिहिम वज़नन्तु ज़न्न अस्सव वकुन्तुम क़ौमन बुरा। तो उन लोगों ने ये बहुत अच्छा ख्याल समझा कि हमने जो किया वो सही किया है, ये लोग मारे जाएंगे और हम बच जाएंगे। तो अल्लाह ने भी उनको कहा वकुन्तुम क़ौमन बुरा, कि तुम हिलाक होने वाली कौम हो। तो देखा आपने, ये सुए ज़न, गलत ख्याल रखना, गलत गुमान रखना किसी के बारे में, तो ये इंसान को गुनाहगार बना देता है। मौला अली फरमाते हैं सुए ज़न जो है इबादत को ख़त्म कर देता है, फासिद कर देता है, और इंसान रो अज़बार गुनाह संगीन में गुनाह, इंसान को गुनाहगार बना देता है। उसी तरीके से इमाम अली ने फरमाया कि जो सुए ज़न रखता है उसके पास असल कोई ईमान ही नहीं है। हर वक्त हर इंसान के ऊपर सुए ज़न, गलत ख्याल, गलत गुमान, हर एक को अंडर एस्टिमेट करना, हर एक बात पर अंडर एस्टिमेट करना, गुनाहगार समझना, गलत समझना, ये बहुत से लोगों की एक आदत भी होती है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, जिनकी आदत होती है कि खुद को सही साबित रखे और दूसरों को गलत, तो उनके बारे में यह आया है कि वो अपने ऊपर गुनाह का बोझ लेकर जाएंगे। आप समझ गए होंगे कि बदज़न की क्या मज़म्मत होती है। इंसान कब बदज़न होता है? उनको खुद दूसरे इंसान के बारे में सही इल्म नहीं होता, वो दूसरों को अंडर एस्टिमेट और कमज़ोर और कमतर और गुनाहगार समझते हैं, और खुद को ना जाने क्या समझते हैं, लेकिन दूसरों को जब सुए ज़न की नज़र से देखते हैं तो इससे पता चलता है कि उनका जो बातिन है वो आलूदा है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि उनकी जो तरबियत हुई है ऐसे लोगों की, वो किसी को सही नज़र से देखना नहीं चाहते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी घर में तरबियत ही ऐसी हुई है। तीसरी वजह यह हो सकती है कि खासकर जो तकब्बुर है इंसान के अंदर, मुतकब्बिर इंसान और हसद है, इन सब की वजह से भी इंसान दूसरे इंसान पर बदज़न है। एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर पर बदज़न है, एक ऑफिस मेट दूसरे ऑफिस मेट पर, एक आलिम दूसरे आलिम पर बदज़न है। ये खुद इंसान को गुनाहगार बना देते हैं, खासकर उनके अंदर तकब्बुर और हिसादत भी पैदा कर देता है। फिर एक वजह यह है कि इंसान खुद कमज़ोर होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, ना इल्म होता है ना हुनर होता है, तब भी वो दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाता रहता है, तो इसको भी बदज़न कह सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, ऐसे इंसानों की वजह से माशरा कहाँ पहुँचता है या वो खुद कहाँ पर पहुँचता है। देखिए, पहली बात तो उसका ईमान कमज़ोर होता रहता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला ईमाना माफ सुइज़न, सुइज़न के साथ ईमान नहीं साथ चल सकता। दूसरा नुकसान क्या हो सकता है कि वो इंसान जो सुइज़न की आदत रहती है, गिरफ्तार गुनाह नहीं थी, वो खुद गुनाहों में गिरफ्तार होता है। और तीसरी बात यह है कि वो खुद गुनाहों में भी गिरफ्तार होता है और जिस्मानी तौर पर भी वो बीमार हो सकता है। रूहानी तौर पर तो बीमार है ही है, जिस्मानी तौर पर भी बीमार होता है। बहुत सी बीमारियां उसकी वजह से, उसके अंदर उसने जो बदज़न की हार्मोन्स अपने अंदर पैदा किए हैं, उसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं। उसका आराम और उसका सुकून और उसका चैन छिन जाता है, और अपने दोस्तों से, अपने नज़दीकान से, अपने ख़ानदान से भी दूर होता चला जाता है। तो देखा आपने अज़ीज़ान गिरामी, ये तो कुछ मारूज़ात जो हमने पेश किए बदज़नी के मुतालिक। अब आइए चलते हैं, इसका दरमान देखते हैं, इसका इलाज क्या है। इसका इलाज ईमान का ख़वी होना,
علم حاصل کرنا، اس کے مضر اثرات پر غور کرنا، اور جو آیات اور روایات اس کے متعلق آئے ہیں اس پر غور و فکر کرنا، اچھے لوگوں سے ملنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہر ایک کو یہ سمجھنا کہ وہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں، انسان جب خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے؟ ہو سکتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں جن کو ہم سروں پر بٹھائے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ کے نزدیک ان کی جو پوزیشن ہے ویسی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کی پوزیشن وہ نہ ہو۔ ایک عام انسان، ایک غریب انسان کی جو پوزیشن ہے اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ سکتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں آئے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بتا دے کہ میرے ساتھ جنت میں کون رہنے والا ہے، تو حکم ہوتا ہے کہ کل جب آپ باہر نکلیں جو پہلا انسان ملے گا وہی تمہارے ساتھ جنت میں رہے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب صبح دوسرے دن جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک شخص کو پاتے ہیں، تو اس سے مل کر بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہارا رہن سہن کیسا ہے اور تم میرے ساتھ جنت میں رہنے والے ہو، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میں اپنے رزق کے لیے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اے اللہ یہ سب کچھ تو نے دیا ہے، اگر تو نہ دیتا تو میں اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ یہ لکڑیاں کاٹوں۔ تو دیکھیے، ایسے انسان بھی اللہ کے نزدیک انبیاء کے ساتھ جنت میں رہنے کے قابل ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں، جو ہم IGL کی طرف سے ایم لے کر چلے ہیں، اسلام گیوز لائف۔ ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم اللہ کے نظام کے لوگوں کو معرفت کرائیں، اور یہ جو باطل نظامات ہیں اس کو جتنا ممکن ہو سکے لوگوں تک بتائیں کہ یہ کس طرح انسانیت کے دشمن ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایک نظام، ابھی پھر میڈیسن کا نظام ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خامیاں اس ایلوپیتھی نظام میں ہیں، اور اسلامی تعلیمات جو رسول اللہ کے ذریعے آئے ہیں اس سے ہم دور ہیں، لیکن جبکہ اس میں ہمارے لیے بہت سے شفا ہے۔ اسی طرح بینکنگ کا نظام ہے، ہم آج بھی اس سود کے نظام میں ملوث ہیں، ہم فکر نہیں کرتے کہ اس بینکنگ کو اس سود کے نظام سے باہر آ جائیں، کیونکہ سود کا نظام ہی ایک خطرناک نظام ہے، ایک یہودیوں کا نظام ہے۔ اس کے ذریعے یہ دوسروں کو غریب بنانا چاہتے ہیں اور خود سارا مال لینا چاہتے ہیں، خود امیر ہونا چاہتے ہیں۔ اس کی طرف بھی ہم اشارہ کرتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر جو ایکتا نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، اس پر بھی ہم اس IGL کے ذریعے کام کریں گے، کیونکہ اگر پورا تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو دیکھیے رسول اللہ کی پوری زندگی ایک نظام کو ختم کر کر دوسرا نظام بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ پوری زندگی کی جو سنت ہے رسول اللہ کی وہ یہی ہے کہ ایک نظام کو انہوں نے ختم کیا، کفار کے نظام کو، بت پرستی کے نظام کو، ظلم کے نظام کو ختم کیا، اور ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں کسی پر ظلم نہ ہو۔ اگر ظلم ہوتا ہے تو اس کے لیے قضاوت کا نظام رکھا۔ جہاں مالیات کا نظام آ گیا، اکانومک سسٹم ہے، ایسا سسٹم بنایا کہ سب کو مساوی رزق کی تقسیم ہونے لگی۔ اس طریقے سے ایک نظام رسول اللہ نے اسلام کے نام سے، ایک دین کے نام سے بنایا، لیکن آج ہم اس سے دور ہیں۔ ہم دین کو صرف نماز روزے کے طور پر لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مولا کائنات کو دیکھیے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو تکالیف اٹھائیں، جو ظلم جھیلا ہے، صرف اس لیے کہ باطل نظام کو قبول انہوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس نظام کو اچھی طرح چلا سکتے ہیں تو ان کا حق ہے، لہٰذا انہوں نے بیعت نہیں کی اور انہوں نے تکلیف اٹھائی۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کربلا تک پہنچ گئے، مگر کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے جو یزید کا نظام ہے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ ظالم حکومت کو ٹھکرایا، قبول نہیں کیا، بات نہیں سنی اور بیعت نہیں کی۔ تو کیا یہ ہمارا بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی ظالم نظام ہے یا ظالم حکومت ہے ہم اس کی بھی بات کو ٹھکرائیں؟
چونکہ ہم نے اپنے نظام کو نہیں سمجھا، چونکہ ہم نے حکومت اور دولت پرستی اور دنیا پرستی پر گھر گئے ہیں، آج حالت یہ ہو گئی ہے اور یہودیوں اور نصارہ سے اتنی دوستی کی کہ بیت المقدس بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج دیکھیے مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، عرب ملکوں نے کیا کیا۔ ابھی یو اے ای کا جو معاہدہ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ ایک دوستی ہے، ایک نارمل سمبند بنانے کا ذریعہ ہے۔ ایسا کیوں؟ اور اس سے کیا نقصانات ہوگا؟ پہلے تو مسجد اقصی چلے جائیں گے، فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے، اور قرآن ان کی زبان میں ہے، قرآن کو یہ سمجھ نہیں سک رہے۔ قرآن کے اندر خود ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یہودیوں اور نصاروں کو اولیاء مت بناؤ، دوست مت بناؤ۔ بعض ہم اولیاء، بعض وہ ایک دوسرے کے اپنے دوست بنے ہوئے ہیں تمہیں ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے بہت سی آیتیں ہیں، میں نے صرف ایک ہی آیت یہاں پر، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 51، وَمَن يَتَوَلَّ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تو یعنی اللہ نے ان کو ظالم بھی کہا ہے کہ ایسا جو کرے گا وہ ظالم ہی ہے۔ ان کی وجہ سے اسلام تباہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نظام کو زمین پر قائم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو دجالی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی دیکھیے، ہم اس حکومت کا دفاع نہیں کر رہے، اس حکومت کے خلاف نہیں آ رہے ہیں جو ایک منوسمرتی یہاں پر قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ نظام قائم کرنا چاہتے، تمہارے دین کو، تمہارے اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف اٹھنا ہی نہیں چاہتے، اس کے خلاف کچھ بات ہی نہیں کرتے، جو گورنمنٹ کہے گی وہی ہم آنکھ موچ کے سننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ابھی نہیں معلوم پڑے گا، بعد میں پتہ چلے گا۔ ابھی تو مسجدیں بند ہو گئی ہیں، امام بارگاہ بند ہو گئے ہیں، ابھی نمازیں بھی بند ہو جائیں گی، اور دفن کرنا بھی، غسل کر دینا بھی بند ہو جائے گا، تب پتہ چلے گا۔ تو عزیزان گرامی، ابھی وقت ہے کہ ایسے جو حکومتیں ہوتی ہیں جو ظلم پر آمادہ ہیں، ظالم حکومت ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے خلاف اٹھنا، ان کے خلاف آگے بڑھنا، ان کے خلاف بات کرنا، یہ ایک رسول اللہ کی بھی سنت ہے، یہ مولا علی کی بھی سنت ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور امام زمانہ بھی آ کر یہی کریں گے کہ وہ ظالم حکومت کو ختم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام زمانہ آنے تک ہم رکیں اور بس بیٹھے رہیں اور انتظار کرتے رہیں۔ ہمارے جو مسلمان کنٹریز ہیں ان کی حالت آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے نصارہ اور یہودیوں سے دوستی کر کے اسلام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ابھی یو اے ای کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے ذریعے یہ لوگ اور بھی عرب کنٹریز کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اور خاص کر اس میں جو رول پلے کر رہا ہے وہ سعودی عربیہ ہے۔ محمد بن سلمان ایک وقت کا یزید ہی کہیے اسے تو بھی کم ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ مل کر پورے اسلام کو خطرہ پہنچا رہا ہے۔ ایسے مسلمان بھی ہیں جو ایک باطل نظام کی مدد کر رہے ہیں اور اپنے نظام کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو ایک نظام سمجھ رہے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اسلام کو صرف نماز روزہ اور دعا سمجھ رہے ہیں، کچھ ایسے علماء ہیں جو اسلام کو صرف نماز روزہ کا دین بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ دو طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے، جب یزید جانشین بننے سے پہلے یا تخت پر آنے سے پہلے معاویہ نے اس کے لیے ایک وصیت کی تھی، اور وہ وصیت 4 لوگوں کے متعلق کی تھی: عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین علیہ السلام۔ معاویہ نے اسی انداز میں ان کو کیٹیگری وائز ڈیوائیڈ کیا تھا اور کہا تھا اے یزید، دیکھ کہ یہ 3 لوگ تیری حکومت کو زیادہ خطرہ نہیں ہیں، مگر صرف امام حسین علیہ السلام تیری حکومت کو بہت ہی زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ان میں سے ایک جو ہے دنیا پرست ہے، ایک جو ہے بس نماز روزہ اور محراب میں ہی متوجہ رہنا چاہتا ہے، اور ایک جو ہے بہت چالاک ہے، وہ بھی تیری حکومت کو اتنا خطرہ نہیں ہے، لیکن جو تیرے نظام کو غلط سمجھ رہا ہے اور اللہ کے نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے، وہی تیرے نظام کے لیے خطرہ ہے۔
تو यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक संस्था है जिसको रैंड कॉरपोरेशन कहते हैं, अमेरिका में है। उसने भी पूरे मुसलमानों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। शायद ये माविया से ही उन्होंने लिया होगा कि उन्होंने किस तरह डिवाइड किया है, फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, सेक्युलरिस्ट और मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट कौन है? अपने मॉडर्न तरीके से जीना चाहते हैं, उनको इस्लाम से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जो मॉडर्न ज़माना जिस तरीके से है उस तरीके से वो जीना चाहते हैं। हाय नाम मुसलमान, नाम के मुसलमान हैं, लेकिन दीन, नमाज, रोज़ा, मजहब इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, नाम के मुसलमान हैं, जुमा को जाएंगे या ईद की नमाज पढ़ेंगे और अपने मॉडर्न तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। जैसे आप जानते हैं एक्टर्स वगैरह, इनकी मिसाल भी इसमें फिट बैठती है। उसी तरीके से एक हैं सेक्युलरिस्ट। सेक्युलरिस्ट कौन है? इसके उल्टा हैं। ये लोग सवाब के पीछे ज़्यादा हैं, नमाज, दुआ, रोज़ा इसी के अंदर रहेंगे, मस्जिद के अंदर रहेंगे। इनको ना जो समाज में हो रहा है उससे कोई मतलब है, ना हुकूमत जो जुल्म कर रही है उससे कोई मतलब है। अगर जुल्म हो भी रहा है तो ये बैठकर दुआ करेंगे या कोई सूरा पढ़ेंगे ताकि ये मुसीबत हट जाए, या हमारे पास तो बहुत सी दुआएं हैं, अलग अलग दुआ पढ़ सकते हैं। सेक्युलरिस्ट, इनसे भी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। हुकूमत भी यही कहेगी कि तुम दुआ पढ़ते रहो, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक है ट्रेडिशनलिस्ट उलमा। ट्रेडिशनल उलमा वो हैं जो दीन को ऐसे लोगों के सामने इसी तरीके से पेश किया कि दीन जो है एक नमाज रोज़े का दिन है, कुरान पढ़ने का दिन है और दुआ करने का दिन, सवाब हासिल करना, जन्नत जहन्नम, यहाँ तक इन्होंने सीमित कर रखा है। पॉलिटिक्स और जो जुल्म हो रहा है और किस तरह निज़ाम की बात की जाए, निज़ाम पूरा दीन एक निज़ाम है, इस तरीके से वो लोग इस्लाम को पेश नहीं करेंगे। अब रह गए किससे खतरा है? फंडामेंटलिस्ट। ये लोगों ने फंडामेंटलिस्ट उसका नाम दिया है। इसमें उलमा भी आ गए और वो लोग भी आ गए जो समझदार हैं और ये समझते हैं कि जो इस्लाम है वो सिर्फ नमाज, रोज़ा और दुआ का दिन नहीं है, बल्कि एक पूरा निज़ाम है और ये निज़ाम दुनिया में क़ायम होना चाहिए और इसके लिए हर मुसलमान का फ़र्ज़ है उसके लिए कोशिश करे, हर आलिम का फ़र्ज़ है उसके लिए कोशिश करे, घर में ना बैठें और हर जालिम हुकूमत का मुकाबला करें, हर जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश करें। ये लोग फंडामेंटलिस्ट है। इसमें उलमा भी हो सकते हैं और आम आवाम भी हो सकती है। और ये जो ट्रेडिशनल उलमा है ये भी अगर इस बात को समझ जाएं तो भी उनके लिए खतरा है। तो देखा, ये जो हमारी बातें हैं हो सकता है अभी आप ना समझें, मगर इंसान जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता चले जाएगा ये बात सामने आना है। अब जब बात आएगी कि अगर लोग समझ भी जाएंगे कि ऐसा ही होना चाहिए, इस्लाम को नाफिज होना चाहिए ज़मीन पर, तब भी बहुत से इसमें भी कैटेगरी बन जाएंगे। जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ चलने के लिए तो बहुत लोग निकले थे, मगर सिर्फ कुछ ही लोग आखिर तक रह गए। उसी तरह यहाँ भी बहुत से लोग छटते चले जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हम मस्जिद में बैठकर दुआ करेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे और इस तरीके से आपका साथ देंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि ऐ इमाम, हम आपके लिए जो हमारे पास दौलत है वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जान देने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन इमाम जो हैं ऐसे लोगों की मदद भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमने करबला में देखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे लोगों से मदद नहीं ली थी। हमारे पास मिसाल है अब्दुल्ला जोफ़ी की, जिसने कहा था कि आप मेरा घोड़ा लेकर जाइए, नेज़ा लेकर जाइए, लेकिन मैं आने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इमाम ने उसकी मदद भी लेने से इनकार कर दिया। हमारी बात जब यहाँ तक पहुँच गई है करबला तक, तो हम आगे बढ़ते हैं कि इमाम करबला में हैं। 3 दिन के भूखे और प्यासे जंग शुरू हो चुकी है। एक एक नासिर ने अपनी जान दे दी है। ख़ानदान आले रसूल की बारी आ गई। आज मुझे जिसकी मसाइब पढ़ने हैं वो अली अकबर हैं। हाँ ज़ातारों, अली अकबर हम शक्ल पैगंबर लैला बिनते उर्वा के 18 साल का नौजवान मैदान में जाना चाहता है और इजाज़त लेना चाहते हैं। हुसैन अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ करके अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार तू गवाह रहना कि मैं अब मैदान में उसे भेज रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, किरदार में, गुफ्तार में बिल्कुल तेरे नबी की तरह है।
میں جب بھی تیری زیارت کرنا چاہتا تھا اس کے چہرے کی زیارت کرتا تھا۔ ہاں عزاداروں، یہ ایک ایسی شہادت ہے جس پر ایسے ہی نہیں رویا جاتا، بلکہ ایسے رونا ہے جیسے کسی نوجوان کی میت پر ماں رویا کرتی ہے۔ علی اکبر کو اجازت ملنا تھا۔ علی اکبر ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑا آگے بڑھتا ہے۔ جب گھوڑا دور پہنچا، علی اکبر نے ایک آواز سنی، اے بیٹا آہستہ جانا۔ علی اکبر نے مڑ کر پیچھے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ کمر کو تھامے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ ایک دفعہ علی اکبر نے گھوڑے کو روک دی اور کہا، بابا جان آپ نے تو اجازت دے دی تھی، پھر کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ ہاں عزاداروں، شہزادہ میدان میں آتا ہے، رجس خوانی کر کے روایت میں آیا ہے، ایک روایت میں 180 آیا ہے اور ایک روایت میں 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، مگر بڑھتی گرمی اور پیاس کی شدت ایک دفعہ گھوڑے کو خیمے کی طرف موڑا۔ بابا کے پاس آئے، بابا کاش ایک گھونٹ پانی مل جاتا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹا کچھ مانگ رہا ہے اور باپ اسے نہیں دے سکتا۔ ہاں عزاداروں، امام نے علی اکبر کو قریب بلایا، گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، بیٹا پانی تو نہیں ہے، ہاں اپنی زبان میرے منہ میں رکھنا، شاید تمہیں کچھ سکون مل جائے۔ جو ہی علی اکبر نے اپنی زبان مظلوم کربلا کی زبان میں رکھی، ایک دفعہ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ عزاداروں، آپ کا گریہ بلند ہوا۔ ایک دفعہ علی اکبر پھر میدان میں آئے جنگ کی۔ اس دفعہ روایت میں آیا ہے کہ 200 یزیدیوں کو فی النار کیا۔ مقتل مکنک میں لکھا ہے کہ سب نے مل کر ایک مرتبہ حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد آپ کے سر پر کسی نے ایک لوہے کا گرز مارا، مگر دوسری کتابوں میں آیا ہے کہ سلسلہ جنگ جاری رہا۔ ایک مرتبہ حملہ واروں نے حملہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ مرہ بن منقد ایدی نے چھپ کر دل کا نشانہ لیا اور مکمل قوت کے ساتھ نیزہ مارا۔ نیزی کی انیس سرے سے پار ہو کر ہم شکل نبی کے دل میں پیوست ہو گئی اور نیزے کی انیس سینے میں ہی ٹوٹ گئی۔ شہزادہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکا اور دونوں ہاتھ گھوڑے کے گلے میں حمائل کر دیے۔ یزیدیوں نے ہر طرف سے حملہ کرنا شروع کیا۔ شہزادے نے سر کو اٹھا کر سلام کیا۔ یہ ایک انوکھا سلام تھا۔ کہا علیکم منی السلام۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سلام اس وقت کرتے ہیں جب کوئی جواب دینے والا نہ ہو، یعنی علی اکبر کہنا چاہتے تھے کہ اے بابا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، میرا آخری سلام لے لو۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب بھی کوئی شہادت ہوتی تھی تو میں حسین کے رد عمل کو نوٹ کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جب عباس نے پکارا تھا تو حسین نے کمر کو تھام لیا تھا۔ عباس، میری کمر ٹوٹ گئی، اور جب علی اکبر نے پکارا تو حسین کے قدم ڈگمگا گئے اور حسین زمین پر گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے اور پھر آگے بڑھتے تھے۔ حسین علی اکبر کے قریب پہنچے، علی اکبر کو گود میں لیا، علی اکبر کے گال پر اپنا گال رکھا اور چہرے کو اپنے عبا کے دامن سے صاف کیا۔ علی اکبر نے دیکھا کہ بابا آئے ہیں، کہا بابا گھبراؤ نہیں،
حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے گلے میں دیا، دوسرا ہاتھ کمر میں رکھ کر علی اکبر کو اٹھایا، خیمے کی طرف بڑھے۔ تمام قوم اشقیا دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ایک باپ بڑی ہمت سے اپنے نوجوان بیٹے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ جو ہی حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، تمام خیموں میں مستورات کی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔